بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو مس تھی، تب سے سب کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ میرے نام کے ساتھ مس لگائے رکھتے ہیں۔ ویسے بھی سب مجھے ہمیشہ تنہا ہی دیکھنے کے عادی رہے ہیں، اس لیے انہیں شاید یاد ہی نہیں رہتا کہ میرا ایک شوہر اور ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے۔ یک لخت وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا میرے ساتھ آؤ، اس نے اشارہ کیا۔ میری طرف سے جب آنکھیں پٹ پٹانے کے سوا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک خاص انداز سے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ میرے پردے شاید کچھ ہل گئے تھے۔ جھٹکے سے وہ گویا کسی حد تک اپنی اپنی جگہ پر واپس آئے اور میرے جسم میں کچھ جان بھی آئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ سہارے کے بغیر میں نہیں چل سکوں گا۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ باہر لے چلی۔ میں کسی انڈر ٹریننگ فقیر کی طرح اس کا سہارا لیے لڑکھڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ پچھلے راستے سے کوٹھی کی اصل عمارت سے باہر آئی۔ پچھلی طرف بھی کوٹھی کی چار دیواری میں کافی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس طرف ایک انیکسی تھی جو شاید سرونٹ کوارٹر کا کام دیتی تھی۔ وہ مجھے اسی طرف لے جا رہی تھی، لیکن میں نے پہلے رک کر کھلی ہوا میں چند گہری گہری سانسیں لینا بہتر سمجھا۔ اس عمل سے مجھے اپنے اوزان بحال کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اب میں اپنے آپ کو تقریباً نارمل محسوس کر رہا تھا، البتہ کانپٹی ابھی بدستور دکھ رہی تھی۔ بالآخر ہم انیکسی کی ایک کھڑکی کے قریب جا پہنچے۔ اس کمرے میں روشنی تھی، کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور پٹ بھی تھوڑا سا کھلا تھا۔ مس ٹریپ نے پہلے خود محتاط انداز میں اندر جھانکا اور پھر مجھے اشارہ کیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا۔ اوسط درجے کا ایک صاف ستھرا بیڈ روم تھا۔ ڈبل بیڈ پر سنہرے بالوں اور گلابی چہرے والی ایک پھول سی بچی لیٹی تھی۔ اس کی عمر 1.5-2 سال ہوگی۔ قریب ہی ایک شخص بیٹھا بڑے انہماک سے اسے فیڈر پلا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کا قد 6 فٹ سے کم نہیں تھا۔ بچی کی طرح وہ بھی بے پناہ خوبصورت تھا۔ سنہرے بال، سرخ و سفید رنگت، غلافی آنکھیں، تیکھے نکوش اور خوبصورت گھنی مونچھیں۔ اس کا جسم کثر تھی اور سینہ چوڑا تھا۔ بچی کو دودھ پلاتے ہوئے وہ بچوں ہی کی جیسی آواز بنا کر اس سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ فیڈر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بالآخر فیڈر لے کر وہ شخص کمرے سے چلا گیا۔ مس ٹریپ میرا ہاتھ پکڑ کر دوسری کھڑکی پر لے آئی۔ یہ کھڑکی ایک کشادہ کچن کی تھی۔ اس کھڑکی سے میں نے دیکھا وہ شخص نہایت نفاست سے فیڈر کو سنک میں دھو رہا تھا۔ فیڈر دھو کر اس نے ابلے ہوئے پانی کے ایک برتن میں ڈال دیا۔ سنک پر چائے کا ایک کپ پڑا تھا، اسے بھی اٹھا کر اس نے نہایت مشاقی اور نفاست سے دھو کر کپڑے سے خشک کر کے کراکری کیس میں رکھا۔ چولہا بند کیا اور ناقدانہ نظر سے کچن کا جائزہ لے کر باہر چلا گیا۔ ایک بار پھر ہم بیڈ روم کی کھڑکی پر آ گئے۔ اب وہ شخص وارڈروب سے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر نکال چکا تھا۔ استری کی میز پر کھڑا ہو کر وہ بڑے دل جمی سے کپڑے استری کرنے لگا۔ ان میں بیشتر کپڑے مردانہ ہی تھے، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ مس ٹریپ ہی کے تھے۔ بچی سونے کی کوشش میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ میں کھڑکی سے ہٹ گیا۔ مس ٹریپ مجھے بازو سے تھام کر کچھ دور لے گئی۔ یہ سگڑ اور سلیقہ شعار شخص کون تھا؟ میں نے نیچی آواز میں پوچھا۔ میرا شوہر، اور کون؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، گویا بے زبان خاموشی کہہ رہی ہو۔ کیا ابھی اس سوال کی ضرورت باقی تھی؟ میں نے تھوک نکل کر ایک نظر اس کی طرف اور ایک نظر انیکسی کی طرف دیکھا۔ مجھے شرفو کی بات یاد آئی۔ مس ٹریپ کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا تھا، یہ عورت مرد کو کھسی بنا کر دیوار سے چپکانے کا فن جانتی ہے۔ مجھے اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں اس کے دیگر کارناموں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن بہرحال جو مثال میں دیکھ چکا تھا وہ کافی تسلی بخش تھی۔ وہ بچی بھی تمہاری ہے؟ میں مزید ایک احمقانہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ظاہر ہے، وہ اطمینان سے بولی، خدا کا شکر ہے کہ میری بچی باپ پر گئی ہے، مجھ پر نہیں گئی۔ میں ایک لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک میں نے پوری قوت مجتمع کر کے
بجلی کی سی تیزی سے اس کی کانپٹی پر گونسا رسید کیا، وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح فرش پر گر پڑی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہیں اٹھی، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امید تھی کہ کچھ دیر بعد وہ خود ہی ہوش میں آ جائے گی اور اٹھ کر اپنی انیکسی میں چلی جائے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں اطمینان سے سو گیا۔ میرے دماغ پر جو بخار چڑھا ہوا تھا وہ اتر گیا تھا۔ دوسری صبح میں سو کر اٹھا تو ذہن کافی حد تک ہلکا پھلکا تھا۔ تازہ اخبارات میرے قریب ہی رکھے تھے، معلوم نہیں کون رکھ گیا تھا۔ تینوں اخباروں کی شہ سرخیاں میرے لیے غیر دلچسپ تھیں۔ میرے لیے سب سے اہم خبر وہ تھی جو سنگل کالم میں ایک کونے میں چھپی ہوئی اور صرف چند سطروں پر مشتمل تھی۔ دریائے راوی کا ایک کٹا ہوا حصہ جسے بڈھا دریا کہا جاتا تھا، اس میں گزشتہ روز ایک لاش پائی گئی تھی، بری طرح پھولی ہوئی، ایک مرد کی لاش جس کے کولے میں گولی پیوست تھی۔ لاش کا مختصر سا حلیہ درج کرتے ہوئے اپیل کی گئی تھی کہ اگر اس کا کوئی وارث ہو تو شام تک پولیس سے رابطہ قائم کرے، ورنہ اسے لوارث قرار دے کر دفن کر دیا جائے گا۔ تاہم پولیس تفتیش جاری رکھے گی۔ میں نے اخبار فرش پر پھینک دیا اور دیر تک گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ خیالات کا پنڈورا باکس ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ ذہن میں جیسے ان گنت کن کھجورے سمپولیے رینگ رہے تھے، نس نس کو ڈس رہے تھے۔ اشرف خان، کیا واقعی تم لوارث دفنائے جاؤ گے؟ پھر اس آئینے میں نے اپنے مستقبل کا عکس دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا میرا انجام بھی یہی ہوگا؟ ایک لوارث لاش، پھولی ہوئی مسخ شدہ لاش، جسم کے کسی حصے میں پیوست شدہ گولی، اخبار کے کونے میں چند سطری خبر۔ بس کیا یہی زندگی کا مال تھا؟ یہی حاصل تھا؟ یہی بھاگ دوڑ اور ساری جدوجہد کا؟ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، خود ہی اپنا دل بڑھایا۔ نہیں محمد افضل، تیرے تیور بتاتے ہیں کہ تو ایک طاقتور آدمی بنے گا، اور طاقتور آدمی کی موت بھی ان کی زندگی کے شایان شان ہی ہوتی ہے۔ کسی طرح بھی ہو سکے طاقتور بننے کی کوشش کرو، اور فی زمانہ سب سے بڑی طاقت دولت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب دروازہ کھلا اور کب مس ٹریپ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں اس کی آواز سن کر چونکا۔ میں چاہتی تو اس بے خبری کے عالم میں تمہاری کھوپڑی دو حصوں میں تقسیم کر سکتی تھی، وہ کہہ رہی تھی، لیکن میں اب مزید ہنگامہ آرائی نہیں چاہتی، کیونکہ اس طرح تو ہنگامہ آرائی کا سلسلہ ختم ہی ہونے میں نہیں آئے گا۔ لیکن تم مجھے اتنا ضرور بتا دو کہ رات تم نے مجھے گونسا کیوں مارا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنے خیالات سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا تم طاقتور ہو؟ طاقت تو ظاہر ہے میرا تم سے کوئی جوڑ نہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں نے تمہیں طاقت سے نہیں ٹیکنیک سے مارا تھا۔ ٹیکنیک سے نہیں، تم نے مجھے بے خبری میں مارا تھا۔ میں نے کہا، اگر میں خبردار ہوتا تو تھوڑی بہت ٹیکنیک میں بھی دکھا سکتا تھا۔ بے خبر کہاں تھے تم؟ وہ خفگی سے بولی، میرے علاوہ تم کسی چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ تو درست ہے، لیکن میں تم سے حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور یہ بھی بے خبری ہی کی ایک قسم ہے مس ٹریپ۔ میں نے کہا، اوہ خدا کا واسطہ، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ٹٹ پونجیے قسم کے جاسوسی ناولوں والے اس نام سے مت پکارو، اور میں کل تمہاری غلط فہمی اچھی طرح دور کر چکی ہوں کہ میں مس نہیں مسز ہوں، مسز اینڈرسن۔ ویسے میرا نام جولی ہے اور میں اسی نام سے پکارے جانا پسند کرتی ہوں۔ تمہارا شوہر ادھر ہی کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رہنے والا ادھر ہی کا ہے، نسلاً یوریشین ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا جولی، اب تم جاؤ، میں نے اطمینان سے کہا۔ مجھے جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہیں زحمت دوں گا۔ میں نے تمہیں اس نظر سے دیکھنا بند کر دیا ہے جس سے اب تک دیکھ رہا تھا۔ اب تم میری طرف سے اطمینان رکھو، اب میری نظر میں تم میں اور سامنے رکھی ہوئی تپائی میں کوئی خاص فرق نہیں۔ گڈ، اس نے طمانینت سے گردن ہلائی۔ اس کا مطلب ہے تم بالکل ہی گدھے نہیں ہو۔ نہیں، میں اس کا کزن ہوں، میں نے کہا۔ اب تم جاؤ اور میرے لیے ناشتے کا بندوبست کرو، میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ وہ اپنے سر کا وہ حصہ سہلاتی باہر چلی گئی جہاں میں نے گزشتہ شب اسے گونسا رسید کیا تھا۔ وہ دن میں نے پڑھنے، اونگنے، سوچنے اور کھانے میں گزارا۔ سہ پہر کو جب ماحول پر ویرانی سی چھا گئی تو میں نے لان میں جا کر تھوڑی سی دوڑ لگائی اور چند منٹ تک ڈانڈ بیٹھکیں بھی لگائیں۔ طبیعت پر چھائی ہوئی کسل مندی کسی حد تک دور ہو گئی۔ شرفو سارا دن مجھے نظر
نظر نہیں آیا۔ رات کے کھانے پر وہ پہنچ گیا۔ وہ ایک نیلی فوکسی ویگن میں آیا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے گھڑی دیکھی اور مجھے ساتھ لے کر اسی گاڑی میں قاسم خان کی کوٹھی کی طرف چل دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ قاسم خان کے چوکیدار نے مجھے نہیں پہچانا، یا پھر شاید اس نے چہرہ سپاٹ رکھنے ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ اس گھر کے کتے بلیاں بھی شرفو کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ بالکل گھر کے فرد کی طرح مجھے ساتھ لیے سیدھا اسٹڈی میں جا پہنچا۔ اسٹڈی کے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک معمر سے ملازم نے اطلاع دی، صاحب چند منٹ میں آ رہے ہیں، آپ کے لیے کیا لاؤں، چائے یا کافی؟ چائے۔ شرفو نے اندر پہنچ کر ایک چرمی کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ایک طویل و عریض کمرہ تھا اور اس کی ترتیب و آرائش کچھ عجیب سی تھی۔ یہ بیک وقت لائبریری بھی معلوم ہوتا تھا اور کانفرنس روم بھی، اور ایک طرح سے کسی کا دفتر بھی۔ ہم چائے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ قاسم خان ایک عمدہ سوٹ زیب تن کیے، ایسی متانت اور بردباری چہرے پر لیے کمرے میں داخل ہوا جیسے کوئی پروفیسر کسی اہم موضوع پر کسی سیمینار سے خطاب کرنے کے لیے آڈیٹوریم میں داخل ہو رہا ہو۔ اس کے دائیں ہاتھ پر اعظم خان تھا اور بائیں ہاتھ پر ایک ایسی حسین عورت کے اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار جھٹکا سا لگا۔ ایک تو آج کل پرکشش خواتین کو دیکھ کر مجھے کچھ زیادہ ہی جھٹکے لگنے لگے تھے۔ میرے خیال میں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ مجھے ہر حال میں نارمل رہنے کا فن سیکھنا چاہیے تھا۔ وہ عورت قد میں قاسم خان سے کچھ نکلتی ہوئی تھی، گوری چٹی اور یونانی دیویوں کے سے حسن کی مالک۔ اس کے سیاہ ریشمی بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کا کافتان پہنے ہوئے تھی۔ وہ لباس یا میک اپ کے سلسلے میں قطعاً کوئی اہتمام کیے ہوئے نہیں تھی، لیکن اپنے صاف ستھرے چہرے اور ایزی لباس کے ساتھ اگر وہ اس وقت سینکڑوں بنی سنوری بیگمات کے ہجوم میں بھی ہوتی تو سب سے بہتر نظر آتی۔ اس کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے آنے سے کمرہ گویا منور سا ہو گیا۔ یہ میری بیوی ہے سلمہ۔ قاسم خان نے اندر آتے ہی خاص طور پر مجھ سے یوں اس کا تعارف کرایا جیسے اسے اندیشہ رہا ہو کہ اگر یہ بات مجھے نہ بتائی گئی تو میں اس خاتون کو کچھ اور سمجھ لوں گا۔ میں نے شائستگی سے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے لہجے میں جواب دیا اور ایک ہی لمحے میں میرا سرتاپا جائزہ لے لیا۔ اس ایک لمحے میں اس نے گویا میرا ظاہر ہی نہیں باطن بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں کیا تھیں، گویا ایکس رے مشین تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گویا ماحول سے لا تعلق سی ہو گئی۔ ہم شیشے کے ٹاپ والے ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ اس میز کے گرد رکھے ہوئے صوفے بھی گول ہی تھے اور بہت ہی نرم و نازک۔ انسان اس طرح ان میں دنس جاتا تھا، گمان گزرتا تھا کہ انسان صوفے پر نہیں بیٹھا بلکہ صوفہ انسان پر بیٹھا ہے۔ میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا افضل میاں، قاسم خان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ میٹنگ نہایت اہم کاروباری امور طے کرنے کے لیے رکھی تھی۔ تمہاری باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اور اشرف خان پارٹنرشپ میں دوسروں کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب جب کہ اشرف خان مر چکا ہے اور تم نہایت ناموافق حالات میں شہزاد کوٹ سے بھاگے ہو، اس کے بعد ظاہر ہے تمہارا واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ کیا میرا خیال درست ہے؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس کوئی خاص سرمایہ نہیں ہے اور تمہارے ذہن میں کوئی واضح پروگرام بھی نہیں ہے۔ قاسم خان بولا۔ یہ بھی درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ ان حالات میں ایک تو یہ میرا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، ایک دوسرے مجھے ضرورت بھی ہے کہ میں تمہیں اپنے لیے کام کرنے کی پیشکش کروں۔ وہ صوفے کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے حالات اور تمہاری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمہیں کوئی ناروا سی پیشکش کروں گا۔ میں اتنا موقع پرست نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری پیشکش تمہیں باعزت محسوس ہوگی۔ میں تمہارے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میری نظر کہتی ہے کہ تم کام کے آدمی ہو، اور پھر یہ کام لینے والے پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ نہ تراشیدہ پتھر کو تراش کر ہیرا بنا لے۔ تمہیں شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا کام خاصے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن میرا گروہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ میں نے محض زیادہ نفری دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نتھو خیرے بھرتی نہیں کر رکھے جو آئے دن میرا مال پکڑوا کر میرے لیے درد سر کا باعث بنے رہیں۔ میرے پاس بہت ہی کم آدمی ہیں، لیکن ہیں چنے ہوئے۔ اپنی
جگہ ہر شخص ہر قسم کی صلاحیتوں کے اعتبار سے 10-20 آدمیوں پر باری ہے۔ خاصے طویل عرصے کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں اپنے ایک قیمتی ساتھی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ کل رات وہ رینجر کے ہاتھوں مارا گیا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کی موت کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ سازش کس نے کی ہے یہ بھی مجھے جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس کی موت کی وجہ سے میرے لیے کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں ان سے نمٹ لوں تو پھر سازش کرنے والوں سے بھی نمٹ لوں گا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری لائن میں بھروسے کا آدمی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ایک ٹریجڈی اگر تمہیں مجھ تک لے ہی آئی ہے تو اب میری تجویز یہ ہے کہ میرے لیے بھروسے کے آدمی بن جاؤ۔ میرے ساتھی کی جگہ لے لو جسے میں کھو بیٹھا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں بھی اس ساتھی کی کمی محسوس نہ ہو جسے تم کھو بیٹھے ہو۔ تمہیں میری تجویز سے کوئی دلچسپی ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے اس کی طویل تقریر کا ایک ایک لفظ غور سے سنا تھا، لیکن میں فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کیا ملے گا تو میں زیادہ آسانی سے کوئی جواب دے سکوں گا۔ ہر کھیپ کے اخراجات نکال کر خالص منافع میں سے 10% تمہارا ہوگا اور یہ بڑی معقول پیشکش ہے۔ وہ بولا، میرا کام چونکہ چھوٹے پیمانے پر نہیں ہے اور میرے ساتھی اکثر مصروف رہتے ہیں، اس لیے بہت جلد تم اپنے آپ کو آسودہ حال محسوس کرو گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنکارا بھرا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کی پیشکش پر غور کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس پر قطعاً غور نہیں کر رہا تھا۔ میں تو اس کی خوش قسمتی پر رشک کر رہا تھا۔ کم وقت کو بہت ہی خوبصورت بیوی میسر تھی۔ چاند ایک موٹی موٹی باتیں اور بتاتا چلوں۔ قاسم خان بولا، تمہاری رہائش کا انتظام میرے ذمہ ہوگا اور تمہیں ایک ہفتے کی ٹریننگ لینی ہوگی۔ ٹریننگ بس یہ ہوگی کہ کچھ لوگوں سے ملنا ملانا ہوگا تاکہ وہ تم سے اور تم ان سے واقف ہو سکو۔ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ کس وقت کس شخص سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے روٹ سمجھنے ہوں گے اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کس صورت میں کیا قدم اٹھایا جائے گا۔ ہر پارٹی کے اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ میرا طریقہ کار دوسروں سے ذرا مختلف ہے، اس لیے میں نے بہت کم عرصے میں اپنے حریفوں سے کہیں زیادہ ترقی کی ہے۔ میرے ہاں تمہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے ساتھیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دینے کے معاملے میں بے حد فراخ دل واقع ہوا ہوں، خصوصاً ان ساتھیوں کو جو میرے لیے کام کرنے کے دوران مجھ سے الگ ہونے کے بعد یہاں تک کہ کسی سازش کا شکار ہو کر گرفتار ہو جانے کے بعد بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ گو کہ میرا نظام ایسا ہے کہ کسی ساتھی کی طرف سے اس کی تمام تر کوشش کے باوجود مجھے نقصان پہنچنے کا امکان کم ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کو بہرحال خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر وقت چوکس رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً ہر پہلو تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہت خوب، اس نے طمانینت سے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے جلدی سے کہا، لیکن ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے میں کم از کم 3 دن کی مزید مہلت چاہوں گا۔ میں ابھی جی بھر کر لاہور کی سیر کرنا چاہتا ہوں، یہاں کی ہر گلی ہر کوچے سے آشنا ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں پوری تندہی سے کام میں جت جاؤں گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، قاسم خان بولا۔ 3 دن ضروری نہیں، جب تک تمہارا موڈ نہ بنے تم آرام کرو، گھومو پھرو۔ جب کام کا موڈ ہو مجھے فون کر دینا، ایک شخص آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یوں سمجھو کہ اس سے ملاقات ہوتے ہی تمہاری ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ بہرحال اپنے نئے ٹھکانے پر تم کل ہی منتقل ہو جاؤ۔ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی صرف ہنگامی ضروریات کے لیے وقف ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہاں ہر وقت کم سے کم لوگ موجود رہیں۔ شرفو کل تمہیں تمہارا نیا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ بہت بہتر، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی خوشی میں چائے کا ایک دور اور چل جائے تو اچھا ہے۔ طویل گفتگو کے بعد قاسم خان مسکرایا۔ گھر پر بیگم کی طرف سے ہمیں ایسے ہی مشروبات کا دور چلانے کی اجازت ہے، چائے، کافی، شربت، اسکواش وغیرہ۔ بیگم کا کہنا ہے کہ ہم لوگ باہر ہی معلوم نہیں کیا کچھ پیتے پلاتے رہتے ہیں، اس لیے گھر پر تو بوتل سے پرہیز رہنا چاہیے۔ چنانچہ میرے گھر میں اور سب کچھ موجود ہے مگر بار نہیں ہے۔ اس کی بیوی جو اس دوران ٹانگ پر ٹانگ رکھے نہایت انہماک سے نیل کٹر کی ننھی سی ریتی سے اپنے ناخن نہایت نفاذ
نفاست اور نزاکت سے گھس رہی تھی، سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور ایک بار پھر اسی کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے قاسم خان کی بات سن کر قدرے حیرت ہوئی۔ اگر اس کی بیوی ایسی ہی روایتی اور گھریلو قسم کی خاتون تھی تو پھر اس کے ناجائز کاروبار کو کیوں کر برداشت کر رہی تھی؟ نہ صرف برداشت کر رہی تھی بلکہ اس سے متعلق میٹنگ میں بھی بنفس نفیس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو اس کی موجودگی کا کوئی جواز نظر نہیں آیا تھا۔ تمام گفتگو قاسم خان نے ہی کی تھی، اس کی بیوی نے تو موافقت یا مخالفت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی قاسم خان نے اسے کسی مرحلے پر رائے طلب کی تھی۔ پھر آخر اسے آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر میں نے سوچا بعض اوقات بیویاں یوں ہی بلا مقصد شوہر کے ساتھ آ بیٹھتی ہیں یا منہ اٹھا کر ان کے ساتھ چل دیتی ہیں۔ چائے اس انداز میں پی گئی گویا یہ ایک اہم فریضہ تھا۔ کپ رکھتے ہی قاسم خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو شرفو کو بتا دینا، مجھے اب ایک جگہ جانا ہے۔ اس امر سے مجھے خوشی ہوئی کہ میٹنگ برخاست کرتے وقت اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ اس بات کی بھی مجھے خوشی تھی کہ قاسم خان کے انداز و اعتبار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ باس بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض فلمیں دیکھ کر اور ناولیں پڑھ کر میرے ذہن میں اس لائن کے بگ باس کا جو تصور تھا کم از کم ویسا وہ قطعاً نہیں تھا۔ گفتگو اور شخصیت دونوں ہی کے اعتبار سے وہ میرے تصور سے مختلف تھا۔ باہر آ کر ہم گاڑی میں بیٹھے اور ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کی طرف چل دیے۔ راستے میں شرفو بولا تم بہت خوش قسمت ہو، قاسم خان کے گروہ میں تو چھوٹی سے چھوٹی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بھی بہت سے لوگ ترستے ہیں، جبکہ تمہیں تو وہ ایک دم ہی اپنے ایک پرانے ساتھی کی جگہ دے رہا ہے۔ معلوم نہیں کیوں وہ تمہارا کام دیکھے بغیر ہی تم سے متاثر ہو گیا ہے۔ آدمی بہرحال جوہر شناس ہے، اس کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ انڈائریکٹ تعریف کا شکریہ، میں نے کہا۔ ویسے یہ شخص تھا کون اور کس طرح مارا گیا جس کی جگہ مجھے لایا جا رہا ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، شرفو معذرت خواہانہ لہجے میں بولا۔ میرا اس لائن سے کوئی تعلق نہیں۔ میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ واقعی لا علم تھا یا مصلحت کوشی سے کام لے رہا تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ قاسم خان کا طریقہ کار ابھی سے مجھے کافی حد تک سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہر شخص کا ایک دوسرے سے صرف ضروری حد تک رابطہ، ہر اہل شخص پر خود اعتمادی، فوری فیصلے اور اسی قسم کی دیگر بہت سی خصوصیات تھیں جن کی جھلکیاں مجھے نظر آنے لگی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص مجھے بہت تیز اور طوفانی انداز میں کام کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک مشینری سیٹ کر دی تھی، ہر پرزہ اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ صرف اس مشینری کو آپریٹ کرنے کے سلسلے میں دوڑ بھاگ میں مصروف رہتا تھا۔ تاہم میرے خیال میں شرفو سے کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس بارے میں نے براہ راست سوال نہیں کیا۔ سرسری سے لہجے میں کہا قاسم خان اور اس کی بیوی کی جوڑی بڑی بے جوڑ سی لگتی ہے۔ قاسم خان بالکل عام سا آدمی لگتا ہے اور اس کی بیوی کچھ غیر معمولی سی عورت لگتی ہے نا؟ اس میں کچھ ہاتھ تمہارے تصور کا بھی ہے۔ شرفو گہری سانس لے کر بولا تمہاری عمر ہی ایسی ہے، اس عمر میں گھر کی مسترانی بھی بہت غیر معمولی عورت لگتی ہے۔ بہرحال تمہارا خیال یکسر غلط بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کیونکہ جلد یا بدیر تمہیں خود بھی معلوم ہو جائے گا۔ تقریباً سبھی پرانے کارکن اس کے بارے میں جانتے ہیں اور خود قاسم خان نے بھی اس بات کو چھپانا زیادہ ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے اب بھی سلمہ کے دور ماضی کی بعض نہایت خوبصورت تصویریں فریم کروا کے گھر میں سجا رکھی ہیں۔ سلمہ دراصل اونچے درجے کی ایک کلب ڈانسر تھی، کچھ عرصے بیروت میں بھی رہی۔ مجھے ذرا ایک سگریٹ سلگا دینا؟ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑے ہوئے پیکٹ اور لاٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ سگریٹ کا ایک کش لے کر وہ بولا جہاں تک مجھے معلوم ہے قاسم خان نے بیروت ہی کے ایک ہوٹل میں اس کا رقص دیکھا تھا اور وہیں مرغے نیم بسمل کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ اس زمانے میں اس کے پاس زیادہ مال وال نہیں تھا، خود یہی ادھر ادھر پھیرے لگایا کرتا تھا، کبھی کبھی لمبا ہاتھ بھی پڑ جاتا تھا۔ اس چکر میں اس کے پاس جو کچھ بھی تھا لے کر سلمہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہوٹل کے ایک سویٹ میں مقیم تھی۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ڈانس تو در حقیقت اس قسم کی ڈانسروں کا سائیڈ بزنس ہوتا ہے۔ قاسم خان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس نے سلمہ
سلمہ کے قدموں میں رکھ دیا اور سلمہ نے اسے شرف میزبانی بخشنا منظور کر لیا۔ رات کے کسی حصے میں غالباً نہایت حسرت بھرے لہجے میں سلمہ نے کہا ہوگا کہ اس کے جسم کے تو سب دیوانے ہیں، اس کی ایک ایک جنبش پر قربان ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزاری کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن اسے شریک زندگی بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں، حالانکہ وہ مجمع کے سامنے جسم کی نمائش کا یہ دھندا اور ملک ملک شہر شہر بھٹکنے کی یہ عادت ترک کرنا چاہتی ہے، کسی ایک جگہ گھر بسا کر بیٹھنا چاہتی ہے۔ مگر ہر وہ شخص جو سلمہ کی نظر میں ذرا بھی معقول تھا اس سوال پر بدک جاتا تھا۔ البتہ چھوٹے موٹے آوارہ گرد اور لفنگے فوراً تیار ہو جاتے تھے، مگر ان کے لیے خود سلمہ کا دل نہیں مانتا تھا کہیں گڑھے سے نکل کر کھائی میں نہ جا گرے۔ سننے میں آیا کہ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں دونوں ڈرگ تھے۔ سلمہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ وہ خالص مشرقی انداز میں دلہن بنتی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ آرزو دل ہی میں لیے ایک روز قبر میں جا سوئے گی۔ اس کی باتیں سن کر قاسم خان بھی زاروں قطار رونے لگا، پھر یکا یک وہ اٹھا اور دیوانوں کی طرح باہر چلا گیا۔ رات کے اس پہر اس نے جانے کہاں سے ایک عروسی لباس خریدا، معلوم نہیں کہاں سے پھولوں اور دوسری آرائشی چیزوں کا بندوبست کیا، ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر کی خدمات حاصل کی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد کمرہ گزارے لائق انداز میں آراستہ ہو چکا تھا اور سلمہ سرخ جوڑا پہنے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ چند دن بعد وہ یہاں آ گئے۔ قاسم خان بہرحال عہد کا پکا رہا، بہت اچھی طرح اس نے اپنی بات نبھائی اور اس عورت نے بھی اپنے آپ کو بالکل بدل لیا، اب تو مکمل طور پر ایک گھریلو عورت معلوم ہوتی ہے۔ وہ قاسم خان کے لیے خوش بخت بھی بہت ثابت ہوئی ہے، سنا ہے اس نے ترقی ہی شادی کے بعد کی ہے اور اب تو اس نے اپنا جائز کاروبار بھی خوب سیٹ کر لیا ہے۔ اولاد؟ میں نے پوچھا۔ 2 لڑکے ہیں، کم عمر ہی ہیں، ایک امریکہ میں پڑھ رہا ہے، دوسرا یہاں ہے۔ شرفو نے بتایا۔ ہم ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچ چکے تھے۔ ڈرائیو وے میں شرفو گاڑی سے اترتے ہوئے انگڑائی لے کر بولا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، ورنہ تمہیں تھوڑی سی سیر اور کراتا، اب کل دوپہر کو ہی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ وہ یک لخت ہی گویا مجھ سے لا تعلق سا ہو کر اندر چلا گیا۔ شرفو کے رویے میں یہی ایک خاص بات تھی کہ اچانک کھٹ سے گویا اس کے ذہن میں کوئی سوئچ دب جاتا تھا اور اس کی سوچوں کا ٹریک بدل جاتا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پہنچ جاتا تھا۔ جمیل دروازہ کھولے میرا منتظر کھڑا تھا، میں بھی اندر آ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ دوسرے روز شرفو نے دوپہر کے وقت مجھے ساتھ لیا اور گلبرگ کے ایک مکان میں لے گیا۔ مکان زیادہ بڑا نہیں تھا اور درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم تھا، دونوں حصوں کے 2 الگ الگ چھوٹے چھوٹے گیٹ تھے، دونوں پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ایک گیٹ پر کسی شفیق احمد خان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، نام کے نیچے 3-4 ڈگریاں اور الیکٹریکل انجینئر کا عہدہ بھی لکھا ہوا تھا۔ شرفو دوسرے گیٹ کا دروازہ کھولنے لگا جس پر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی۔ تم تو مجھے کسی شریف آدمی کے پڑوس میں ڈالنے لگے ہو، میں نے کہا۔ تم بھی ایک شریف آدمی ہو، شرفو میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارے پوزیشن کے گیٹ پر تمہارے نام کی بھی تختی لگے گی جس کے مطابق تم ایک نام نہاد کمپنی کے سیلز مینیجر ہوگے، تو کیا وہ شخص بھی؟ میں نے دوسرے پوزیشن کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، شرفو جلدی سے بولا، وہ واقعی کوئی شریف آدمی ہے، مطلب یہ کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دونوں کرائے کے پوزیشن ہیں، تمہارے پوزیشن کا 2 سال کا کرایہ دیا جا چکا ہے، تمہیں اپنے پڑوسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اول تو وہ خود بھی ایسی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ یہاں کوئی بھی تمہارے سکون میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا وہ ایک مختصر لیکن معقول اور صاف ستھرا پورشن تھا۔ کمرے صرف 2 تھے لیکن کشادہ تھے۔ صحن برآمدہ ہی نہیں بلکہ 4-6 گز کا ایک مختصر سا لان بھی موجود تھا۔ ہلکا پھلکا فرنیچر اور ضرورت کی دیگر چیزیں بھی موجود تھیں، فون بھی تھا۔ اس خیال سے مجھے عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا، میں خود مختارانہ انداز میں یہاں رہوں گا۔ مجھے یاد آیا کہ قصبے میں رہائش کے دوران جب میں کالج چھوڑ کر گھر میں چچیوں کے سامنے اور باہر قرض خواہوں کے سامنے ذلیل ہوتا تھا تو اپنے خوابوں کی انتہا بس یہ ہوتی تھی کہ کاش شہر میں 1008-100 کی نوکری مل
جائے، رہنے کے لیے اپنا ایک صاف ستھرا سا کمرہ ہو جس میں ایک بیڈ اور 2 کرسیوں کے علاوہ چھت کا پنکھا بھی موجود ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، مزے آ جائیں گے۔ زندگی کیسی عیش و عشرت میں گزرے، اور اب جو کچھ مل رہا تھا اور مل چکا تھا، میری توقعات بالکل میری اوقات سے زیادہ تھا، تاہم زندگی کا ایک راستہ ذرا بدل گیا تھا۔ اس بارے میں کبھی دل میں کچھ کھٹک سی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں اس طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ 2-3 روز تک میں تمہارے لیے کسی ملازم کا بھی بندوبست کر دوں گا، شرفو کہہ رہا تھا۔ اس کی تنخواہ تمہارے ذمہ ہوگی اور اس پورشن کا کرایہ بھی ماہ بے ماہ تمہارے حساب سے کٹتا رہے گا۔ قاسم خان حساب کا بہت کھرا ہے، آمدنی معقول ہو اور میری گزر بسر عیش آرام سے ہو رہی ہو تو مجھے کسی قسم کا حساب کتاب اور کٹوتی وغیرہ کھلتی نہیں۔ میں نے کہا اب تم آرام سے یہاں رہو اور اس مکان سے مانوس ہونے کی کوشش کرو۔ شرفو بولا میں اب چلتا ہوں، فرصت ملی تو شام کو چکر لگاؤں گا۔ اگر تم زیادہ دیر کے لیے کہیں جانے لگو، 8-10 گھنٹے یا 1 رات کے لیے، تو ماڈل ٹاؤن والے فون نمبر پر کسی کو بھی اطلاع ضرور دے کر جایا کرو۔ نمبر میں لکھ کر دے جاتا ہوں۔ شام کو گھر سے نکل کر ادھر ادھر گھومنا، جب تک میں نوکر نہیں بیچتا تب تک گزارا کرنے کے لیے تمہیں کھانے پینے کے کئی ٹھکانے اور ریستوران نظر آ جائیں گے، لیکن یہاں نہیں، مین مارکیٹ کے قریب۔ تمہاری گاڑی میں یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، فی الحال تم اسی سے گزارا کرو۔ برسبیل تذکرہ، اس گاڑی کے کاغذات موجود ہیں نا؟ چھینی ہوئی یا چرائی ہوئی تو نہیں ہے؟ نہیں، خریدی ہوئی ہے، تاہم میرے نام پر نہیں ہے۔ میں نے بتایا لائسنس مجھے شہزاد کوٹ میں اشرف خان نے بنوا دیا تھا۔ اشرف خان، میں نے جلدی سے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بولا دراصل یہاں کبھی اس قسم کی قانونی کارروائیوں کا خطرہ مول نہیں لیتا جو نچلے درجے کے چور اچکوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ مزید سوال کرنے اور کچھ دیر ہدایت دینے کے بعد بالآخر شرفو رخصت ہو گیا۔ میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ باتیں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے شخص کے پاس جانا، ہر ایک کی بات سننا، زندگی میں کوئی ہلچل ہی نہیں رہی تھی۔ سر درد اور بوریت کی پیداوار تھا۔ میں گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا اور بہت دیر تک ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا، راستے ذہن نشین کرتا رہا، گرد و پیش کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک جگہ دودھ دہی کی دکان نظر آئی۔ میں نے لسی کا ایک کنگ سائز گلاس بنوا کر پیا اور ذہن پر اس کا سرور لیے آ کر سو گیا۔ شام ڈلے، بیدار ہو کر میں دیر تک چھت پر نظریں جمائے چت لیٹا رہا۔ ہر طرف سکوت پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی پرسکون تھا، شاید اس لیے کہ یہ گلبرگ کا آخری سرا معلوم ہوتا تھا۔ کبھی کبھار گلی سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز فضا میں ارتعاش سا پیدا کر جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پھر وہی سناٹا، میری رگوں میں ایک عجیب سی بے کلی کا سمپولیا سرسرا رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔